بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں ہم لوگ چلتے ہیں دوزخ کے خوفناک مناظر میں۔ فرشتے دوزخ سے پناہ مانگنے والوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ حالہ وہ ان سے ادھک جانتے ہوتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے، دوزخ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بہت ادھک دور بھاگنے والے ہوتے اور بہت ڈرنے والے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی محبت ہے ہم سے۔ اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے اور دنیا میں اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو گواہ رکھتے ہیں کتنی بات پر، اتنی سی بات پر کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی فکر میں لگے رہتے ہیں، صرف ان کا مقصد اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے انعام دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ چلو آگے چلتے ہیں کہ دوزخ سے پناہ مانگنے والوں کے لیے دوزخ پناہ مانگتی ہے۔ جو دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دوزخ خود ان سے پناہ مانگتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 بار جہنم سے، دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لیجئے۔ کتنی بڑی اللہ نے محبت رکھی ہے۔ اللہ خود تو محبت کرتے ہیں مگر جہنم بھی اور جنت والے بھی محبت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ابھی حال میں ہم نے سنا کہ جو جنت سے محبت رکھتا ہے اور جنت کو طلب کرنے کی دعا کرتا ہے، جنت وہ اللہ کے آگے سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے اندر ڈال دیجئے۔ اور جو دوزخ سے بچنے کی فکر کرتا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، تو کتنی بڑی شان دیکھیے، وہ دوزخ بھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے اندر مت ڈالیے گا۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی جہنم سے 7 بار پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے کہ اے رب آپ کے فلاں بندے نے مجھ سے نجات مانگی ہے، آپ اس کی نجات فرما دیجئے۔ اسی طرح جس آدمی نے 7 بار جنت کو مانگا تو جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار تیرے فلاں بندے نے مجھے طلب کیا ہے، اسے میرے اندر داخل فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو بھی جو ہے جنت میں جانے والا بنا دے۔ چلیے سنتے ہیں ان کا فائدہ۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ بھی اس کے لیے اپنے سے حفاظت کی دعا کرتی ہے۔ جس کے اعمال نامے میں دوزخ سے پناہ کی طلب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے اعمال نامے میں نظر کرو
سو تم جس کو بھی مجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوا پاؤ میں اس سے جنت دوں گا، اور جسے میرے ساتھ جہنم سے پناہ کا سوال کرتا ہوا پاؤ میں اسے جہنم سے نجات دوں گا، یعنی دوزخ سے پناہ میں رکھوں گا۔ دوزخ کے گرم میں اور ٹھنڈے درجوں سے پناہ کی ایک صورت کیا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرم دن ہوتا ہے اور آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، آج کتنی سخت گرمی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں سے ایک بندے نے تیری گرمی سے مجھ سے نجات طلب کی ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے نجات دے دی۔ اور جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کے ٹھنڈے حصے سے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو یہ حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیرے جم حریر سے نجات چاہی ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے نجات دے دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جہنم کا جم حریر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا گھر ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو سردی کی شدت سے اس کا شریر پھٹ جائے گا۔ چلو سنتے ہیں فائدہ۔ حضرت مجاہد نے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ سکڑ جائے گا، پس اللہ تعالیٰ یا جہنم کا دربان جہنم سے کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہے گی اس نے تو مجھ سے نجات طلب کر لی تھی، تو فرمائیں گے چلو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت سفیان مسعر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عبدالاعلیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو انسانوں کی باتیں سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے اعوذ باللہ من النار، مطلب میں آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تو آگ کہتی ہے کہ اللہ اس کو پناہ دے دیجیے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے میرے اندر پہنچا دیجیے۔ ہر دعا میں دوزخ کا ذکر اور پناہ کی دعا۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میں جو دعا بھی کرتا ہوں اس میں جہنم کا ذکر ضرور کرتا ہوں، پھر اس سے پناہ کی طرف اس کے ذکر کو پھیر دیتا ہوں۔ دوزخ سے 7 بار پناہ مانگنے والے کی دوزخ کو ضرورت نہیں۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے 7 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہر سننے والوں کو اور ہمارے ہر امتی کو دوزخ سے بچنے کی جو یہ دعا آج ہم نے اس درس کے اندر سیکھی ہے، جانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سب تک یہ دعا کو پہنچائے، اس حدیث کو پہنچائے، اور سب کو اس چیز کا جاننے والا بنا دے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے والے بنے اور جنت میں جانے والے بننے کی کس طرح سے محنت ہے، کتنا آسان محنت ہے کہ صرف دعا مانگو، طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ طلب کرنے والوں کو دنیا ہی کے اندر جنت کا حکم دے دیتے ہیں کہ اس کو ضرورت میں جنت میں ڈالوں گا اور اس کو ضرورت دوزخ سے بچاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہ آج ہم اس چیز کو سیکھیں اور اس عمل کو اپنے مرتے دم تک کریں، اور کرتے ہوئے دوسروں تک اس امید سے پہنچاوے
کہ سارے عالم کے مومن اور مومنات جو ہے اس دعا کو سیکھ کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے والے بن جاوے اور جنت میں جانے والے بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔